اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنت ہے کانچ کے پیالے میں۔ اب دیکھیے جسم کے حق کے بارے میں سنت نبوی اور جدید سائنس۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے جسم پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ تم کمزور ہو جاؤ، بیمار ہو جاؤ، ہے نا۔ تو بتائے جسم کا بھی حق ہے اور سائنس بھی کیا کہتی ہے اس کے بارے میں، دونوں کے بارے میں انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا جو بتایا کہ عبادت کی کثرت اور مشقت سے اپنے نفس کو تکلیف نہ پہنچائے، یعنی رات بھر جاگتے رہے، دن میں بھی خوب عبادتیں کریں، نہ ساری رات جاگے اور نہ ہمیشہ روزے رکھے، نفس کو آرام بھی پہنچائیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ دوسرا ہے اپنے نفس کے متعلق یہ نہ کہے کہ میرا نفس خبیث ہو گیا۔ بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے جہاں تھوڑا موڑا گناہ ہو جاتا ہے، ابھی انسان ہے تو گناہ تو ہوگا نا، ہم اس بات کا دعویٰ تو نہیں کر سکتے کہ نہیں مجھ سے کبھی گناہ ہوگا ہی نہیں، ہم 5 ٹائم نماز پڑھتے ہم سے گناہ ہوگا نہیں، ہم قرآن پڑھتے گناہ نہیں ہوگا، نہیں، ایسی نہیں ہے۔ ہم چاہے جو بھی کریں گناہ تو ہم سے ہونا ہی ہونا ہے۔ تو اس صورت میں اگر گناہ ہو گیا تو یہ نہ کہے کہ میرا نفس خبیث ہو گیا، بلکہ یہ کہے کہ میرا نفس کاہل ہو گیا۔ یہ بھی صحیح بخاری ہی کی روایت ہے۔ تیسری بات جو نفس کے متعلق، نفس یعنی جان، ٹھیک، نفس کو غنی، نمبر 3 ہے نفس کو غنی بنائے، مال و دولت کی محبت سے بچا۔ دیکھو غنی کا معنی ہوتا ہے بے پرواہ، بے فکر ہونا، یعنی اپنی جان کو مال و دولت کمانے میں اتنا مت لگا دینا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات توڑنے لگ جائے۔ نمبر 4، اپنی نفس کو ایسی آزمائش میں نہ ڈالے جو اس کے لیے ناقابل برداشت ہو۔ نمبر 5، اپنے نفس سے جہاد کرے، یعنی اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کے احکام کا تابع بنائے۔ نفس نہیں چاہے گی میں عبادت کروں، میں بیان میں جا کے بیٹھوں، نفس نہیں چاہے گی کہ میں نیکی کا کام کروں، میں روزے رکھوں، ٹھیک ہے۔ تو نفس کو اس بات کے لیے راضی کرنا کہ تجھے اللہ کے احکام کے تابع ہو کر چلنا ہے۔ نفس تو کبھی بھی نہیں مانے گی نا، عبادت کے لیے کہاں مانتی ہے نفس۔ اب یہاں پر ایک بات جو بتائی جا رہی ہے، دیکھو ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے بدن کا بھی تجھ پر حق ہے اور تیری آنکھوں کا بھی تجھ پر حق ہے، کیونکہ اگر انسان جاگ رہا ہے تو اس کی آنکھیں بھی جاگ رہی ہے، اگر بدن تھک رہا ہے تو اس کی بدن کے ساتھ اس کی آنکھیں بھی تھک رہی ہے۔ تو یہاں بتایا گیا کہ تیرے بدن کا بھی تجھ پر حق ہے اور تیری آنکھوں کا بھی تجھ پر حق ہے۔ اب دیکھیے دوسرے مذاہب میں جو ہے تقویٰ، پرہیزگاری، اس بات کو سمجھا جاتا کہ انسان اپنے آپ کو اور اپنے اعضاء کو زیادہ سے زیادہ مشقت میں مبتلا کرے۔ تو یہ دوسرے مذاہب کی سوچ ہے کہ جو بندہ جتنا متقی پرہیزگار ہوگا وہی ہوگا جو اپنے اعضاء کو، اپنے جسم کو زیادہ سے زیادہ مشقت میں ڈالے، اور نفس کی جو خواہشات ہوتی ہے اس کو مختلف غیر فطری طریقوں سے ہلاک کرنے کی کوشش کرے، نفسانی خواہشات کو جائز طریقے سے پورے نہ کرے بلکہ اس کو کس طریقے سے ختم کرے، اس کو ہلاک کرے، اس کی کوشش اور فکر میں لگے رہنا۔ یہ سب غیروں کا طریقہ، غیر مذاہب کا ہے، خاص طور پہ کرسچینٹی میں ہے یہ۔ اور دنیا سے کنارہ کش ہو جائے، یعنی بالکل تنہائی میں جا کے عبادت کرے، نہ لوگوں سے میل جول رکھے، نہ ملاپ رکھے، نہ شادی کرے، بالکل تنہا بیٹھے رہے ایک جگہ میں اور عبادت کرتا رہے اور آبادی سے الگ تھلگ دھیان گیان میں مشغول رہے۔ لیکن اسلام نے پوری طور پر ان غیر فطری اصولوں پر پابندی لگا دی، اور اسلام نے یہ تعلیم دی کہ رہبانیت اور اپنے اوپر سختیوں کو عائد کر لینا اسلام کی نگاہ میں یہ عبادت کا مطلوبہ طریقہ نہیں، یعنی اللہ نہیں چاہتے بندہ اپنے آپ کو اتنا مشقت میں ڈال کے میری عبادت کرے کہ لوگوں سے ہٹ کٹ جائے، اور دوسری بات کہ اپنے اوپر اتنی سختیاں کہ دن اور رات بس اپنے ہی میں اپنی ہی عبادت میں لگا رہے، نہ اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرے، نہ اپنا پریوار بنائے، نہ نکاح کرے، نہ شادی کرے۔ تو یہ تمام پابندیوں کو اسلام نے منع کر دیا اور خارج کر دیا، اور فرمایا کہ اسلام کو ایسی عبادت نہیں چاہیے۔ اسلام نے اس بات کی بالکل بھی قطعی طور پر اجازت نہیں دی کہ ان کے نفس کو مار ڈالا جائے،
بلکہ اسلامی شریعت چاہتی ہے کہ نفس کے تمام حقوق ادا کیے جائیں اور اسے زندہ اور کارآمد رکھا جائے، لیکن اس طرح کے نفس فرما بردار الہی کے تابع رہے۔ اسلام کا انداز فکر یہ ایک نفس کو مار ڈالنا نہیں بلکہ اس کو قابو میں رکھنا انسان کا تقوی ہے اور تزکیہ نفس منتہا مقصود ہے۔ اس کی مثال ایک تلوار کی سی ہے، جیسے کہ تلوار سے بے گناہوں کا قتل کیا جا سکتا ہے، اسی لیے پچھلی شریعتیں کہتی تھی کہ تلوار کو توڑ کر پھینک دو یا اس سے اس طرح کند کر دو کہ اس میں کوئی قوت باقی نہ رہے۔ یہ پہلے کی شریعت کا تھا، یا تو تلوار کو کاٹ توڑ کے پھینک دو یا تو اس کو زنگ آلود بنا دو کہ کسی کے گلا وغیرہ کاٹنے کے کارآمدی کام کی نہ رہے۔ اس کے برعکس اسلام کہتا ہے کہ تلوار کو نہایت اچھی حالت میں رکھو، لیکن اسے فرمان الہی کے تابع کر دو تاکہ مظلوموں کی حمایت میں کام آئے۔ ایک تو جہاد میں کام آئے اور دوسرا مظلوموں کی حمایت میں کام آئے۔ تو دیکھیے، دو صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئے۔ دیکھو پہلے کیا بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نفس کو اس کے حقوق سے محروم کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، یعنی انسان کی جو جان ہے، اس کا جو حق ہے، اس کے حق سے کسی کو محروم کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ آپ کی تاکید یہ تھی کہ دنیا میں کھاؤ پیو، اچھے لباس پہنو، شادی بیاہ کرو، لیکن ہر حال میں اسلامی شریعت کی حدوں میں رہنے کی کوشش کرو، اعتدال کے ساتھ اور توازن کو قائم رکھو، یعنی بالکل انصاف کے ساتھ، نہ بہت زیادہ کھا لو نہ بہت زیادہ بھوکے رہو، نہ بہت زیادہ سو لو کہ نہ بہت زیادہ جاگ لو، برابر اعتدال کے ساتھ سو، اعتدال کے ساتھ جاگو، اعتدال سے کھاؤ پیو، رشتہ داروں کے ساتھ ملو جلو اور کبھی سیر و تفریح کے لیے جاؤ۔ یہ سارے کام جو ہے یہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، لیکن پردے کی حالت میں۔ عبادت بے شک اللہ سے لو لگانے کا وسیلہ ہے، لیکن اسلام اس بات کو پسندیدہ نہیں سمجھتا کہ اپنے جسم کو اس سے زیادہ تکلیف دی جائے جس کو وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیں دو صحابہ کرام کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آنا۔ دو صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں تشریف لائے اور عرض کیا کہ ہم میں سے ایک نے ترک غذا اور دوسرے نے ترک نکاح کا عزم کر لیا، یعنی ایک نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ وہ پوری زندگی روزہ رکھے گا اور دوسرے نے یہ عزم کیا کہ وہ کبھی نکاح نہیں کرے گا۔ آپ نے فرمایا میں تو دونوں سے متمتع ہوتا ہوں، یعنی میں تو دونوں سے فائدہ اٹھاتا ہوں، میں غذا سے بھی اور نکاح سے بھی، یعنی میں کھانا بھی کھاتا ہوں اور میں نکاح بھی کرتا ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی نہ پا کر دونوں صحابی اپنے ارادے سے باز رہے، یعنی پھر دونوں جو ارادہ انہوں نے کیا تھا پوری زندگی روزہ رکھنے کا، جو ارادہ کیا تھا نکاح نہ کرنے کا، انہوں نے اپنے ارادے کو ملتوی کر دیا۔ عرب میں مدت سے یہ طریقہ رائج تھا کہ بعض لوگ کئی دن مسلسل روزے رکھتے تھے۔ صحابہ نے بھی ارادہ کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ انہیں روک دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر زہد تقوی کے لیے اپنے ہم عصروں میں بھی ممتاز سمجھے جاتے تھے، یعنی ان کے دور میں جو لوگ ہوا کرتے تھے، جن کے دور میں عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ کے دور میں جو ان کے جو ساتھی ہوا کرتے تھے، ان سب میں سب سے زیادہ زہد و تقوی عبداللہ بن عمر میں تھا۔ انہوں نے عہد کر لیا تھا کہ ہمیشہ دن کو روزہ رکھیں گے اور رات بھر عبادت کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر بھی تو بلا بھیجا اور پوچھا کیا یہ خبر صحیح ہے؟ عرض کی ہاں۔ آپ نے فرمایا تم پر تمہارے جسم کا حق ہے، آنکھ کا حق ہے، بیوی کا حق ہے، مہینے میں 3 روزے کافی ہیں، یعنی ایام 20 کے 3 روزے رکھ لو، تمہیں پورا مہینہ روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ دیکھو آج ایام 20 کا پہلا دن کا روزہ، آج 13 تاریخ ہے سفر کے مہینے کی، کل 14 اور پرسوں 15، تو جس نے اگر آج روزہ نہیں رکھا، سفر کا مہینہ نہیں بچی ہے، ارے سوری ربیع الاول، تو اگر کسی نے آج اگر روزہ نہیں رکھا ہے تو وہ کل پرسوں اور ترسوں روزہ ضرور رکھ لے، تاکہ وہ اگر یہ 3 دن روزہ رکھ لیتا ہے اور تو اسے پورا مہینہ روزہ رکھنے کا ثواب مل جائے گا۔
اب دیکھیے سائنس کیا کہتی ہے. سائنس کہتی ہے کہ زیادہ کام کرنا بیماری کا باعث آتا ہے اور بعض اوقات حد سے زیادہ کام کرنے سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے. جو گاڑی چلانے والے پر ہجوم راستوں پر گاڑیاں چلاتے ہیں، یعنی جو بہت ٹریفک والے راستے پر گاڑی چلاتے ہیں ڈرائیورز، ان میں حملے قلب کی وجہ سے شفا خانے میں داخلے کا امکان زیادہ تھا کہ ان کا جو ہارٹ رہتا ہے وہ چوک ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے ان کے لیے ہاسپٹل میں جانے کے چانسز زیادہ بڑے ہوئے ہوتے ہیں. اگر لوگ کام زیادہ کریں اور سماجی خاندانی تمام چیزوں سے اگر یہ محروم رہے تو مرض اور موت کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں، خصوصاً جب ذمہ داریاں زیادہ ہوں اور اختیارات کم ہوں. تو جن افراد کو مجلسی و خاندانی سہارے ہوتے ہیں، ذمہ داریاں کم اور اختیارات زیادہ ہوتے ہیں، وہ زیادہ صحت مند ہوتے ہیں. یعنی ان شارٹ یہ ہے کہ کام کا زیادہ کرنا، کام اگر زیادہ ہے تو ساتھ میں غذا غلط اور جسمانی ورزش کم ہو تو یہ صورت بھی انسان کے لیے بڑی ہانیکارک ہوتی ہے، بہت نقصان دہ ہوتی ہے. زیادہ کام کرنے والوں میں پٹھوں کی تکالیف زیادہ ہوتی ہے اور اگر کام ایک جیسا ہو تو مزید تکالیف کا باعث ہو سکتی ہے. ان شارٹ یہی ہے کہ بہت زیادہ اتنا کام مت کرو کہ تمہارا جسم تھک جائے اور وقت کے پہلے تمہاری بیماری آ جائے اور موت کا تمہارا وقت قریب نہ آ جائے. اب یہاں سے ایک دم ٹاپک بالکل چینج ہو کے ایک دم الگ ٹاپک آ گیا ہے جو بالکل اسے ریلیٹڈ ٹاپک نہیں ہے، لیکن چونکہ میں لائن بائی لائن چل رہی ہوں، پیج وائز چل رہی ہوں. اب اس میں آیا بحالت جنابت کھانا کھانا، سنت نبوی اور جدید سائنس، ان دونوں کی روشنی میں اگر بحالت جنابت کھانا کھائے تو پہلے وضو کر لے، کیونکہ جماع کے بعد جسم کے تمام اعضاء ایک خاص عمل کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اسی لیے ان کا درجہ حرارت یعنی ٹیمپریچر بڑھا ہوا ہوتا ہے. اور چونکہ جدید سائنس نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ وضو کرنے سے جسم کا درجہ حرارت نارمل ہو جاتا ہے اور ہائی بلڈ پریشر بھی نارمل ہو جاتا ہے، اس لیے جب تک درجہ حرارت نارمل نہ ہو اس کے نارمل ہونے سے پہلے کھانا کھایا جائے تو معدے کی تیزابیت اور دل کے امراض لاحق ہونے کے بہت ہی زیادہ چانسز ہوتے ہیں یا خطرات بڑھ جاتے ہیں. تو بس بات یہی ہے کہ وضو کر رہے ہیں اور اپنے ٹیمپریچر کو نارمل کریں، ہائی ٹیمپریچر میں کھانا نہ کھائیں. اسی طرح بحالت جنابت سونا، پہلے کھانا آیا تو بحالت جناب اگر سوئے تو اپنی اس جگہ کو پاک صاف کر کے دھوئے اور وضو کرے. دوسرے، جماع سے پہلے وضو، ایک مرتبہ جماع کرنے کے بعد اگر بغیر غسل کیے دوبارہ جماع کرے تو درمیان میں وضو کرے. چونکہ اول الذکر حدیث میں سونے کا ذکر ہے، سونے کے لیے تمام اعضابیت کو وضو کرنے کی حکمت بتا رہے ہیں کہ سب سے پہلے حدیث میں سونے کا ذکر ہے. سونے کے لیے تمام اعضاء کے درجہ حرارت کا نارمل ہونا ضروری ہے، اسی لیے اگر بحالت جنابت سوئے تو اس جگہ کو، اس اعضاء مخصوصہ کو وضو صاف کر کے دھو لے اور پھر اس کے بعد سو جائے. جسم کا درجہ حرارت جو ٹیمپریچر ہوتا ہے چونکہ بہت زیادہ ایب نارمل ہوتا ہے اور دوسری جماع میں درجہ حرارت اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، اس لیے وضو کر لینے سے ٹیمپریچر نارمل ہو جاتا ہے. اب یہ جو ہے یہ سب یہ ریسرچ کی رپورٹس ہے. ہماری سنتوں میں تو یہی ہے نا کہ وضو کر کے کھانا کھا لو اور وضو کر کے ہی سونا بھی ہے. اگر جیسے غسل کی جگہ نہیں ہے، پانی بہت ٹھنڈا ہے، بیماری بڑھ جانے کا خطرہ ہے یا جو بھی سہولت نہ ہونے کی صورت میں تو کم سے کم وضو کر کے سو جائے. اب دوسرا ہے دوسروں کے کپڑوں سے ہاتھ نہ پوچھنا، یعنی دوسروں کے کپڑوں سے ہاتھوں کو نہیں پوچھنا چاہیے. سنت نبوی اور جدید سائنس کیا کہتی ہیں وہ دیکھیں. دوسروں کے کپڑوں سے ہاتھ نہ پوچھیں. دوسروں کے کپڑوں سے اگر ہاتھ صاف کیے جائیں تو اس بات کے قوی خدشات یعنی بہت ہی زیادہ چانسز موجود ہیں کہ کوئی انفیکشنل ڈیزیز، کوئی ایسی بیماری جو چھوئے چھات والی، جو چھوت کی بیماری
کپڑے سے ہاتھ پہنچنے والے کے جسم میں منتقل ہو سکتی ہے. جیسے سمجھو کوئی بندہ ہے، آپ کو پتا نہیں کہ اس کو چھوت کی بیماری ہے، اسے خارش کی بیماری ہے، یا ایسی کوئی بیماری جس میں چھوت کی بیماری تو دیکھو سردی بھی ہوتی ہے نا، ایک کو سردی ہو جاتی ہے تو پورے گھر میں ہو جاتی سردی. تو یہی بتایا کہ دوسروں کے کپڑوں سے ہاتھ پہنچنے میں اس بات کے چانسز بہت زیادہ ہے کہ اگر اس بندے کو اگر کوئی ایسی چھوتی مریض کی بیماری ہے تو ہاتھ پہنچنے کی وجہ سے اس کے کپڑے کے جراثیم اس کے ہاتھ میں منتقل ہو سکتے ہیں اور اس کی بیماری بڑھ سکتی ہے. خاص طور پر کون کون سے مریضوں کے کپڑوں کو نہیں چھونا چاہیے؟ ایک تو سب سے پہلے ہیضہ، پھر طاعون، پھر ٹائیفائڈ، ٹی بی، وائرس اور سورائسس یعنی جو آنکھیں لال ہو جاتی نا، بولتے ہیں نا ہم آنکھ آئی ہے، اور بیکٹیریا کی جسم کے چھوتی امراض اور انفلوئنزا وغیرہ کے استعمال شدہ کپڑوں کو نہ چھوا جائے. یہ ساری بیماریوں کے نام جو بالکل ایک دوسرے سے لپٹنے والی بیماریاں ہیں، تو ایسوں کے کپڑوں سے ہاتھ نہ پہنچے جائے. اب یہاں پر آ رہی ہیں شوہر کے مرنے کے بعد عدت کتنا دن گزارے. شوہر کی وفات کے بعد بیوہ کو 4 مہینہ اور 10 دن عدت میں بیٹھنا چاہیے. یہ سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے. اگر حاملہ ہو تو وضع حمل تک عدت میں بیٹھے. ایسی متعلقہ عورت جس کو ماہانہ ایام آتے ہو یعنی منتھلی جو کورس چلتا ہے وہ ہوتا ہو، وہ اس وقت تک عدت میں بیٹھے جب تک طلاق کے بعد 3 ماہانہ ایام نہ گزر جائیں. شوہر مرنے کے بعد بیوی کتنا دن بیٹھے گی؟ 4 مہینہ 10 دن. لیکن اگر وہ حاملہ ہے، ٹھیک ہے، اب حاملہ کا ایک فائدہ بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے. اب فائدہ کیسا اور نقصان کیسا دیکھو. حاملہ کے بارے میں آتا ہے کہ جیسے ہی حاملہ کا وضع حمل ہو جاتا ہے، جیسے اس کی ڈیلیوری ہو جاتی ہے، اس کی عدت ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اگر حاملہ 1 منتھ کی پریگننٹ تھی اور اس کا شوہر کی خدا نہ کرے وفات ہو گئی، تو اب اس حاملہ کی جو مدت ہے، عدت کی جو مدت ہے، وہ کب کتنی بڑھ گئی؟ وہ پورا 9 مہینہ 10 دن یا 9 جب تک کہ اس کی ڈیلیوری نہیں ہو جاتی. اب اس کی مدت ایک دم لمبی بڑھ گئی. لیکن اگر ایسا ہے کہ عورت صرف 2 مہینے میں تھے یا 3 مہینے میں تھے اور شوہر کی وفات ہو گئی، تو جب تک کہ اس کی ڈیلیوری نہیں ہوتی یعنی 7 مہینے کی اس کی عدت ہو جائے گی. شریعت نے 4 مہینے کی عدت دیا ہے نارمل لوگوں کے لیے، لیکن حاملہ کی عدت کی مدت اس کے حمل کے اعتبار سے گھٹتی اور بڑھتی رہے گی. اب سوچو ایسا ہوتا ہے کہ شوہر کی وفات ہوتی ہے اور بیوی کو 1 گھنٹے کے اندر درد اٹھتا ہے اور وہ ہاسپٹل جاتی ہے اور 3-4 گھنٹے میں اس کے ڈیلیوری ہو جاتی ہے. تو اس کی جیسے ڈیلیوری ہو گئی وہ عدت کے باہر ہو گئی. یعنی شوہر کے مرا، ابھی سوچو شوہر مرا 1 ہفتہ ہوا یا شوہر کے مر کو 15 دن ہوا، اور اس 15 دن میں یا 8 دن میں اگر اس عورت کی ڈیلیوری ہو جاتی ہے تو اس عورت کی جو عدت کی مدت رہے گی صرف 8 دن یا 10 دن اور اتنا. تو حاملہ کا ایک فائدہ یہاں ہو جاتا ہے اگر اس کی ڈیلیوری کا وقت نزدیک ہے تو. لیکن اگر شروع کا ایام میں اگر بیچاری حاملہ ہو جاتی تو تب اس کی عدت بہت بڑھ جاتی ہے. اب بتا رہے ہیں کہ یہ عدت کیوں ضروری ہے. تو بتاتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ بیوگی کے بعد عورت کی عدت بہت ضروری ہے، کیونکہ اس بات کا علم نہیں کہ عورت حاملہ ہے یا غیر حاملہ ہے. اب یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ جس کے بارے میں بھی صرف ایک عورت کے شوہر کی وفات ہوئی ہے. اب اس کا حاملہ ہونا کنفرم نہیں بنا، اور عورت کو بھی پتا نہیں، کسی کو بھی پتا نہیں. اب یہ بتا رہے ہیں کہ عدت کیوں ضروری ہے، کیونکہ اس بات کا علم نہیں کہ عورت حاملہ ہے یا غیر حاملہ ہے، اس کا حمل ظاہر ہے یا نہیں ہے. اور مزید اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ اس دوران عورت کے لیے کسی مناسب شخص کا انتخاب ہو سکے، اور عدت کی اہمیت کچھ اس طرح بھی بڑھ جاتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی کفالت کے لیے کچھ مناسب انتظام کر سکے. اس کے بعد ہے
گھر کے برتنوں کی تقسیم. دیکھو وضو کے برتن کو ڈھانک کر رکھے یا تو اوندھا کر کے رکھے، ٹھیک ہے. پینے کا برتن، وضو کا برتن، استنجا کا برتن الگ الگ رکھیں. سمجھا؟ پانی پینے کا برتن الگ ہو، وضو کا برتن الگ ہو، استنجا کے لوٹے ڈبے الگ ہو، اور سب کو ڈھک کر رکھیں. اسلام میں کتنی نفاست ہے، اور اصول داری تو حد ہو گئی کہ صفائی تو اسلام کا شیوا ہی ہے. اگر اوپر والی احادیث مبارکہ پر غور کیا جائے تو اس میں اسلامی اصول نفاست کے بالکل خاص طور پر بتا دیا. اب سب سے پہلے جو بتایا کہ وضو کے برتن کی حیثیت اپنا ایک علیحدہ مقام رکھتی ہے، اس کے ساتھ پانی پینے یا کھانا کھانے کے برتن نہیں مل سکتے. ٹھیک ہے، اب تک تو یہ بات معلوم نہیں تھی، لیکن الحمدللہ آج یہ بات بھی معلوم پڑ گئی. اسی طرح نمبر 2، پینے کے برتنوں میں جو صفائی، نفاست، طہارت ہونی چاہیے اور استنجا کے برتنوں میں ہرگز نہیں ہو سکتی، اسی لیے پینے کے برتنوں کو الگ رکھا جائے. اس کے بعد استنجا کے برتن کی حیثیت پینے کے برتن کے ساتھ نہیں مل سکتی. یہ تو تینوں برتن کیوں الگ رکھنا ہے؟ کیونکہ وضو کا برتن ایک اپنا علیحدہ ایک حیثیت اور ایک مقام رکھتا ہے. پینے کا پانی جو ہم نہائی حد درجہ نفاست اور طہارت کے ساتھ رکھا جاتا ہے، اور استنجا کا جو برتن ہے یہ دونوں اعتبار سے اس کی برابری نہیں ہو سکتی. اب جو حکمت بتایا کیا ہے کہ برتنوں کو ڈھانک کر کیوں رکھنا ہے، وہ برتنوں کو ڈھانک کر اس لیے رکھنا ہے تاکہ کوئی زہریلے جانور، زہریلی چیز یا جراثیموں کا خطرہ نہ رہے. جیسے نہیں ابھی کورونا وائرس کا وقت تھا تو جراثیم نظر نہیں آتے تھے، سبزیوں کے ذریعے گھر میں آ رہے، پھلوں کے ذریعے آ رہے، انسانوں کے ذریعے آ رہے. الغرض اسلامی تعلیمات بے شمار حکمتوں، نفاستوں اور طہارتوں کا مجموعہ ہے. اس کے بعد جو ٹاپک ہے وہ ہے درندوں کی کھال بچھانے سے منع. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں کی کھال بچھانے سے منع فرمایا. اس میں حکمت یہ ہے کہ درندوں کی کھال بچھانے سے انسان کے اندر درندگی پیدا ہو سکتی ہے، یعنی اس درندے کی درندگی منتقل ہو سکتی ہے. ایسا اس لیے ہے کہ ماڈرن پیراسائیکولوجی نے درندوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، حتیٰ کہ ان کے مردہ اجسام یعنی ان کی جو ڈیڈ باڈیز ہوا کرتی ہیں، ان کے ڈیڈ باڈیز کے ساتھ تعلق رکھنے کی وجہ سے بھی وہ درندگی کے اثرات منتقل ہوتے ہیں. درندوں کی کھال بچھانے سے کھال میں موجود جراثیم انسان کے اندر منتقل ہو سکتے ہیں. جیسے پہلے کے زمانے میں ہوتا تھا نا کہ شیر کا شکار کیے تو شیر کی کھال بچھا دیے اور اس پہ پیر رکھ کے بیٹھے، یا اس کے اوپر بیٹھ رہا، یا اس کو ٹپائی وغیرہ پہ رکھ دیے، یا بستر کے اوپر رکھ دیے، ہے نا. تو کیا بتا رہے ہیں، تو وہ ویسے درندوں کی کھال بچھانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. وجہ بتایا کہ ان درندوں کی کھال بچھانے سے انسان کے اندر اس درندے کی درندگی آ سکتی ہے. اب دوسرا کیا بتا رہے ہیں کہ درندوں کی جو کھال، درندے کسے کہتے ہیں؟ وائلڈ اینیملز، وہ جانور جنہیں ہم گھر میں نہیں پال سکتے، جیسے شیر، چیتا، بھالو، ہے نا، یہ سب درندے ہیں. اور ان کی فطرت کیا ہوتی ہے؟ یہ خونخوار ہوتے ہیں، یہ ان کے دل میں رحم نہیں ہوتا ہے. تو یہی بتا رہے کہ درندوں کی کھال بچھانے سے کھال میں موجود جراثیم انسان کے اندر منتقل ہو سکتے ہیں. بعض جراثیم ایسے ہوتے ہیں جو کیمیکل سے بھی ختم نہیں ہوتے، بلکہ وہ اپنے اوپر خول چڑھا لیتے. جب کیمیکل کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے تاکہ تمام جراثیم کو مار دیا جائے، تو یہ جراثیم میں ایسی طاقت ہوتی ہے کہ وہ جو ہے اپنے اوپر ایک خول چڑھا لیتے ہیں. کھال بچھانے سے اور استعمال کرنے سے وہ جراثیم انسان میں منتقل ہو سکتے ہیں اور انسان بیماریوں کا شکار ہو سکتا ہے. اسلام نفاست، طہارت اور پاکیزگی کا مذہب ہے. زندگی کے تمام شعبوں میں اس کی تعلیم دیتا ہے، کس کی؟ صفائی، ستھرائی اور نظافت کی. درندوں کی کھال میں یہ تینوں صفات نہیں پائی جاتی.
نہ وہ نفیس ہوتے ہیں، نہ وہ طاہر پاک ہوتے ہیں۔ درندوں کی کھال میں یہ تینوں صفات نہیں پائی جاتے، اور اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اس اللہ کو ماننے والے، اس کے پیروکار نجاست اور غلاظت کے ماحول میں رہیں۔ اسی طرح کتا، اس کو بھی درندوں ہی میں شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کی بھی فطرت چیر پھاڑ کر کے کھانا ہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر میں آ کر کسی جگہ کتا بیٹھ جائے تو اسے نکال کر وہاں پانی چھڑک دیں۔ کتا اگر آ کے بیٹھ جائیں، اس کو باہر نکالیں اور وہ جگہ پہ پانی چھڑک کے اس جگہ کو صاف کر دیں۔ ماڈرن سائنس کی تحقیق کے مطابق کتے میں ایسے ریبز جم ہوتے ہیں جو کہ بہت جلدی پھیلتے اور بہت جلدی پھلتے پھولتے ہیں، اور ارد گرد کے ماحول کو اپنی لپیٹ میں بہت جلدی لے لیتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہی ہے؟ سائنس کہہ رہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے صرف اتنا فرمایا کہ گھر میں اگر کسی جگہ کتا آ کے بیٹھ جائے تو اسے نکال کر وہاں پانی چھڑک دیں۔ اب دیکھو نبی علیہ السلام کی بات میں کتنی بڑی حکمت ہے۔ سائنس آج اس کی تحقیق کر رہی ہے کہ کتے کے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں، کیا کیا ان میں بیماریاں ہیں، تو بتاتے ہیں کہ اس کے اندر ایسی ریبز جرمز ہوتے ہیں جو بہت جلدی پھلتے پھولتے ہیں اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ کتا جہاں بیٹھے گا ان جراثیم کو وہاں چھوڑ دے گا۔ اگر کتا بیمار ہے یا وہ جلدی امراض میں مبتلا ہے تو وہ اس کے جراثیم بیٹھنے والی جگہ پر چھوڑ دیتا ہے، یعنی اس کو جلدی امراض ہے تو اس کی اسکن کے اندر جو بیماریاں ہیں وہ بیماریاں وہیں چھوڑ کے وہ اٹھے گا، اور جراثیم ہوا کے ذریعے اہل خانہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس لیے حکمت یہ ہے کہ کتے کو گھر سے نکال کر اس جگہ پانی بہا دیا جائے۔ ایسا کرنے سے جراثیم کا خاتمہ ہو جائے گا اور اہل خانہ بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ حتیٰ کہ کتے میں ایسے جراثیم بھی پائے جاتے ہیں جس سے شیزوفرینیا جیسی خطرناک بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اب اگلی جو بات ہے، اگلا جو ٹاپک ہے وہ اس بات کا ہے کہ پیشاب کا برتن گھر میں نہ ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے برتن کو گھر میں نہ رکھے جس برتن میں پیشاب ہو، کیونکہ ایسے گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اب جدید سائنس کیا کہتی ہے؟ جدید سائنس نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ بعض امراض صرف پیشاب کے ذریعے پھیلتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے پیشاب کو اگر کھلا چھوڑ دیا جائے اور یا تندرست شخص کے قریب رکھا جائے تو وہ تندرست شخص اس مرض میں مبتلا ہو سکتا ہے جس مرض کے جراثیم پیشاب میں موجود ہوتے ہیں۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ احتیاط بہت اہمیت کی حامل ہے۔ تو برتن کا پیشاب تو نہیں، لیکن آج جو ہم ڈائپر رکھتے ہیں بچوں کے، تو یہ ڈائپر بھی ایک طرح کا برتن ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو جن کی بچے چھوٹے چھوٹے ہیں تو پلیز ڈائپر کو الٹے ہاتھ سے اچھی طرح لپیٹ کے پولیتھین بیگ میں ڈال کے اس کو بند کر کے رکھیں۔ اس کا ایک ڈبہ الگ سے بنائیں اور ڈبہ ڈھکن والا ہو، اور ہو سکے تو اس کو اپنے کمرے کے باہر رکھیں، اور گھر کے باہر رکھنے کی جگہ تو گھر کے باہر رکھیں، کیونکہ ناپاکی کی جگہ میں فرشتے نہیں آتے، اور جس گھر میں فرشتے نہیں آتے فوراً شیاطین آ جاتے ہیں، اور جب شیاطین آتے ہیں تو بیماریاں، گھر میں لڑائیاں، دلوں میں نفرتیں، آپس میں ایک دوسرے سے حسد، یہ تمام گندی روحانی بیماریاں ساتھ لے آتے ہیں۔ تو اپنے بچوں کے ڈائپرز، یا جو بچے پیشاب کرتے ہیں راتوں میں بستر وغیرہ میں، تو ظاہر سے بات اتنی رات میں تو بستر دھوئے نہیں جا سکتے ہیں، تو اس بستر کو بالکل لپیٹ کے اٹھا کے بڑی پولیتھین ایک بیگ خاص بچے کے لیے رکھیں کہ جس کے اندر اس کی چادر وغیرہ ڈال دی جائے اور اس کو اٹھا کے باہر کر دیا جائے، اور بچے کو نیچے پاک صاف نیا بستر، نئی چادر وغیرہ بچھا دیں، بچے کو چینج کر کے اس کی جو نیکر وغیرہ اس کو بھی تھیلی میں ڈال کے باہر کر دیں گھر کے، تاکہ بچے کے اگر پیشاب میں خدا نہ کرے کوئی بیماری ہو تو دوسرے بچوں کو اس کا انفیکشن نہ ہو جائے، یا تندرست ماں باپ کو وہ بیماری نہ لگ جائے۔ جب کسی سے ملنے جائیں تو سنت طریقہ کیا ہے؟
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی سے ملنے جائیں تو اپنے کپڑے اور جوتے وغیرہ ٹھیک کر لیں. ایسا نہیں گھر کے کپڑے میں اٹھے اور نکل جائیں, کیسی بھی میلی تیلی چپلیں اٹھے اور نکل جائے, بلکہ اگر چمڑے کی چپل ہے تو اس کو اچھے سے پالش کیا جائے, اور اگر دوسری ہے تو اس کو جانے سے ایک دن پہلے دھو دھا کے بالکل نیٹ اور کلین کر لی جائے, کپڑے کو استری کر لیے جائے, کپڑوں کو میچنگ پہن کے جائے. ایسا نہیں کہ نیلی کرتی, سفید نیلی قمیض اور پیلا دوپٹہ اور لال شلوار ایسے ٹیڑھے میڑھے کمبینیشن میں نہیں جانے کا, بالکل پراپر اور استری وغیرہ کر کے اچھے اچھے کپڑوں میں جانا. اسلام میں انسانیت کی عزت و اکرام کا خاص خیال رکھا گیا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں میلے کپڑے پہنے ہوئے ملاقاتیوں کو کپڑے دھونے کی تنبیہ ملتی ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بندہ اگر میلے کپڑوں میں آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھو ایک حدیث ہم نے پڑھے تھے نا, اس میں 5 منٹ کے مدرسے میں ایک بندہ آیا تھا تو اس کے بال بکھرے ہوئے تھے, تو آپ نے فرمایا کیا اس کے گھر میں کنگھا نہیں, اور پھر ایک کا کپڑے میلے تھے تو فرمایا کیا اس کے گھر میں ایسا وہ سامان نہیں ہے جس سے وہ اپنے کپڑوں کو صاف کر لیتا, یعنی صابن نہیں ہے جسے کپڑوں کو دھو لیتا. تو دیکھو یہاں یہی بتایا کہ ملاقاتیوں کو کپڑے دھونے کی تنبیہ ملتی ہے. یعنی آپ سب ہلکی سی ڈانٹ لگا دیتے کہ کپڑوں کو صاف ستھرا کیوں نہ کرے صابن سے, کیونکہ اگر کپڑے صاف ستھرے اور درست حال میں, یعنی درست حال میں سے مراد یہ ہے کہ دونوں پائچے برابر ہوں. ایسا نہ ہو کہ ایک پائچہ تو ٹخنوں کے نیچے ہے اور دوسرا پائچہ پنڈلیوں کے اوپر ہے, ایک آستین تو سیدھی ہے اور دوسری آستین اس کے انگلیوں سے بھی باہر آ رہی ہے. اسی طرح ایسے جوتا پھٹا ہوا جوتا ہو, یا ایک پیر میں جوتا ہو اور دوسرے میں نہیں ہو, یا یہ کہ جوتے میں مٹی یا کیچڑ لگی ہو, یا جوتا اتنا میلا ہو کہ پوری گرد و غبار اس میں لگی ہو, تو ایسا بتا رہے ہیں. تو اگر انسان اس میں صفائی ستھرائی نہ ہوگی تو انسان کا معاشرتی وقار, عزت و اکرام میں کمی ہوگی. ہماری جو سوسائٹی میں ہے اس میں ہمارے مذہب کا نام بدنام ہوگا, اور ہمارے مذہب والوں نے نام بدنام کر دیے. لوگ اس سے نفرت کریں گے, اور یہ نفرت و کراہت بے شمار نفسانی امراض کو جنم دیتی ہے. ان نفسانی امراض کی انتہا بعض اوقات انسان کو جرائم کی زندگی میں لے آتی ہے, جس کی بے شمار معاشرتی مثالیں موجود ہیں. یا پھر ایسا آدمی ڈپریشن یا فرسٹریشن جیسی پیچیدہ بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. دیکھو کپڑوں کا کتنا بڑا اثر, کیونکہ سوسائٹی اگر ہمارا بائیکاٹ کر دی کہ نہیں تم گندے ہو میرے پاس نہیں بیٹھا, ہم جا کے بیٹھے, اور اگلا ہمارے جسم کی گندگی بدبو, پسینے کی بدبو آ رہی ہے اور وہ ہمارے پاس سے اٹھ کے چلا جاتا. ہم کو تو پتا ہے کہ ہمارے بدن سے بدبو جو پھوٹ رہی ہے وہ بدبو بندے کو برداشت نہیں, وہ چھوڑ کے چلا گیا. اس بات کا اثر دل پر پڑتا ہے, شرم محسوس ہوتی ہے کہ یا اللہ کیا میرے بدن سے, کہ ہمیں اپنی جسم کی بدبو نہیں سمجھ میں آتی ہے لیکن اگلے کو تو آتی ہے, اور وہ اٹھ کے چلا جائے گا. اس کا اثر ہماری نفسیات پر پڑتا ہے. اگلی جو تاکید ہے, اگلی جو سنت ہے, جوتا بیٹھ کر پہننا. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوتے بیٹھ کر پہنے, کھڑے کھڑے نہ پہنے. تو جو جوتے کھڑے کھڑے پہنے گا وہ سنت کے خلاف پہنے گا, جو جوتے بیٹھ کر پہنے گا وہ سنت کے مطابق پہنے گا. سنت کے مطابق پہنے گا وہ اطاعت ہوگی, سنت کے خلاف پہنے گا نافرمانی ہوگی, اللہ کے نبی کا حکم ٹوٹے گا. اس حدیث میں بے شمار حکمتیں چھپی ہیں. ان میں سے چند یہ ہیں کہ بعض اوقات انسانی جسم کا توازن برقرار نہیں رہ سکتا. کھڑے کھڑے جوتا پہننے میں انسان امبیلنس ہو سکتا ہے اور دھڑام سے گر سکتا ہے. اب چونکہ جوتا پہنے ہوئے ایک پاؤں پر وزن زیادہ ہوتا ہے اور دوسرے پاؤں پہ وزن کم ہوتا ہے, اس لیے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے بیٹھنے سے بڑھ کر کوئی صورت نہیں. ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات جوتے میں کوئی حشرات الارض, ہڈی, کنکر, کانٹا وغیرہ پڑا ہوا ہوتا ہے, اور ایک دم پاؤں آنے پر بے شمار تکالیف کا سامنا ہو سکتا ہے. لیکن بیٹھ کر جوتا پہننے سے, چونکہ جوتے کو اپنے ہاتھ میں لے کر پہنا جائے گا, اس سے جوتے میں جو موجود ہر چیز
عیاں ہو جائے گی، ہر چیز ظاہر ہو جائے گی۔ اب اس کے آگے جو بات ہے، جو ٹاپک ہے، وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں اپنے مال کو وقف کرنا بہت اچھا عمل ہے۔ جب کوئی شخص کسی چیز کو وقف کرے تو اس طرح کہ اصل چیز کو وقف کرے اور اس کی آمدنی کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے۔ وقف شدہ چیز کو نہ بیچا جائے، نہ ہبہ کیا جائے، نہ وراثت کے طور پر تقسیم کیا جائے۔ اس چیز کو متولی معروف کے مطابق اس چیز کی آمدنی میں خود بھی کھا سکتا ہے اور اپنے دوستوں کو بھی کھلا سکتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی ایثار و قربانی سے بھری ہوئی ہے، اور یہی عالم صحابہ کرام کی زندگی کا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پانی کا کنواں خرید کر امت کے لیے وقف کر دیا کہ جسے چاہے فری میں پانی لے کر جائے اور جتنا چاہے اتنا لے کے جائے، دن اور رات لے کر جائے، کوئی روک ٹوک نہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا وقت تھا کہ پانی کی حد سے زیادہ قلت تھی۔ پانی صرف ایک یہودی کے گھر میں ہوا کرتا تھا، اور یہودی گن کے پانی دیتا تھا اور بہت مہنگا بھی دیتا تھا اور بہت ستاتا بھی تھا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا تو نام ہی عثمان غنی ہے، تو پھر انہوں نے اسے خریدا، بہت موٹی رقم دے کے ان کو کنواں ملا، کیونکہ یہودی جانتا تھا کہ میں جتنی قیمت لگاؤں گا یہ جو ہے صحابی یہ اتنی قیمت، منہ مانگی قیمت مجھے ضرور دیں گے۔ لہذا انہوں نے اس یہودی نے ایسا ہی کیا، بہت موٹی رقم مانگی، اور اس کے بعد پہلے تو دینے کوئی راضی نہیں تھا، میں نہیں دوں گا، مجھے نہیں بیچنا، وہی نخرے جو کرتے ہیں اپنی چیز کے پرائز بڑھانے کے لیے، یہودی نے وہی کیا۔ لیکن جب ہائی قیمت پر بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مان گئے، اسے خریدا، اور خرید کے اپنے انڈر میں نہیں رکھا بلکہ سب کے لیے عام کر دیا کہ اس سے کوئی بھی پانی لے کے جا سکتا ہے۔ بعض صحابہ کرام نے اپنے باغات عوام الناس کے لیے وقف کیے، یعنی پھلوں کے باغات، کہ غریب غربا جو پھلوں کو خرید کر نہیں کھا سکتے وہ ان باغات میں آ جائیں اور پھلوں کو توڑ کر کھا لیں۔ اسی طرح بنو امیہ اور بنو عباس کے دور میں مسلمانوں کا کنواں کھدوانا، ہاسپٹلز بنوانا، سرائے بنانا، یعنی مسافروں کے لیے رات میں ٹھہرنے کے لیے نہانا، رہنا، ناشتہ، آرام، عبادت، اور دواخانے بھی ہوا کرتے تھے، یہ سرائے کا انتظام۔ اسی طرح بیواؤں کی کفالت، یعنی بیواؤں کی ذمہ داری، یتیموں کی کفالت، یعنی یتیموں کی ذمہ داری کے لیے مخصوص گھروں کی تعمیر کی گئی تھی، اور اس تمام وقف کا صحرا مسلمانوں کے سر ہے، اور جتنی بھی یہ جو وقف کے جتنی بھی سامان تھی یہ سب کے سب مسلمانوں نے بنائے تھے، چاہے وہ ہاسپٹل ہو، چاہے وہ کنواں ہو، چاہے وہ سرائے بنائے ہو، چاہے بیواؤں یتیموں کے لیے، ہر چیز سب کے سب مسلمانوں کی دین تھی۔ کچھ یورپی زندگی 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریز نے لوگوں کی سہولت کے لیے بے شمار ہاسپٹلز بنوائے، سرائے بنائے، جانوروں کے شفا خانے بنوائے، لیڈی وولنگٹن ہاسپٹل، گنگارام ہاسپٹل جیسے بے شمار وقف ایسی مثالیں ہیں جس سے لاکھوں کروڑوں لوگ فائدہ اٹھاتے رہے۔ ان تمام مثالوں کی بنیاد اسلام کا اصول وقف ہے اور اسلام کی تماثیل وقف ہے، کیونکہ اسلام نے یہ وقف کا اصول بنایا اور اس کی مثال مسلمانوں نے قائم کی۔ اب یہاں پر جو ہے بازار کا ناشتہ یا ماں کا ناشتہ، گھرداری میں بچے جب ماں کی شفقت کے زیر سایہ ہوتے ہیں تو ماں کی محبت اور شفقت ہم وقت بچے کا تعاقب کرتی رہتی ہے۔ ماں کی نگاہ ہمیشہ بچوں کے پیچھے پیچھے رہتی ہے نا، میرا بچہ کیا کر رہا، میری بیٹی کیا کر رہی۔ جب ماں نے بچے کو جنا تو اس کی تمام ضروریات زندگی کو اس نے اپنے ذمے لے لیا، لیکن افسوسناک بات یہ ہے آج بچے کا کھانا، بچے کا پینا ماں کے ہاتھوں سے نکل کر مشینوں اور دوسرے خادموں کے ہاتھ میں چلا گیا، تو پھر وہ محبت کہاں جو ماں کو جنت سمجھے، پھر وہ الفت کہاں جو ممتا کی آواز پر لبیک کہے، پھر وہ مربت کہاں جو اس کے قدموں کے تلے جنت سمجھے، پھر وہ مودت کہاں
جو ماں کے چہرے کو دیکھنا بھی ثواب سمجھے، پھر وہ مرجعیت کہاں جو ماں اور بیوی کے درجے کے رشتوں کے درمیان امتیاز کرے۔ آج معاشرے کا عالم یہ ہے کہ بچے بھاگم بھاگ صبح کا ناشتہ کیے بغیر جیب میں روپے ڈالر پاؤنڈ ڈالے اسکول جا رہے ہیں، راستے میں بسکٹ یا برگر لے کر دوڑتے ہوئے کھاتے جا رہے ہیں۔ اس عمل سے ماں اور بچے کے درمیان جو لہریں ہیں ان کا توازن کہاں جائے گا؟ اس ضمن میں کچھ انکشافات اور کچھ سائنسی ریسرچز ہیں۔ اس میں بتایا گیا کہ ناشتہ پکاتے ہوئے ماں کی محبت کی لہریں یعنی ریز منتقل ہوتی ہیں۔ جس ماں نے بازار کے ناشتے سے بچے کی پرورش کی ہو یا بچے صبح اٹھ کر بازار سے ناشتہ کر کے چلے جائیں، اس بچے میں ماں باپ کا ادب و احترام کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے؟ اب یہاں پر ایک بات یہ بھی بتائی کہ ماں کا دودھ پینے والے بچے ذہین ہوتے ہیں۔ ماں کا دودھ پینے والے بچے عام بچوں کے مقابلے میں زیادہ ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ بیماریوں سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ برطانیہ میں شائع ہونے والی ایک تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق جن بچوں نے اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا ہوتا وہ اسکول میں اکثر خاموش اور سہمے سے رہتے ہیں اور کم دوست بناتے ہیں۔ تحقیق کے مطابق دماغی بیماری شیزوفرینیا کا شکار ہونے والے 70% بچوں نے اپنی ماں کا دودھ پینے والے بچوں کا ایوریج IQ 110 اور گائے کا دودھ پینے والے بچوں کا اوسط یعنی ایوریج IQ 100 نوٹ کیا گیا۔ ایک برطانوی ماہر نفسیات ایک برٹین کا سائیکولوجسٹ کے مطابق ماں کے دودھ میں کچھ ایسے اجزاء ہوتے ہیں جو بچے کی ذہنی نشو و نما میں اہم کردار ادا کرتے ہیں جو گائے کے دودھ میں نہیں ہوتی۔ اب اس کے آگے کا انشاءاللہ اگلے سنیچر کو انشاءاللہ العظیم کوشش کریں گے کچھ سمجھنے کی، کچھ کرنے کی۔ اب تک میں نے جتنا پڑھی ہوں اس کا ایک چھوٹا سا کوئک ریکیپ کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔